اچھا، اب بہت سے لوگ ہیں جو مزید بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہم سے فکری طور پہ اختلاف رکھتے ہیں اور کلیئرلی اختلاف رکھتے ہیں، اگر میں ان کو لے لوں تو اس سلسلے میں مجھے ایوولوشن صاحب نظر آ رہے ہیں، میں ان کو لینا چاہوں گا. Let us see what he or she has to say. G Evolution, you have the mic. Welcome on board. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی مجھے کہا ہے جی جی، آپ ایوولوشن، ہاں آپ ایوولوشن کے نام سے ہیں. ہاں جی 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 جی، ویلکم جی آن جی بورڈ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. مجھے جو ریلیجن پہ اعتراض ہے وہ صرف اتنا ہے کہ کیا اس کی تھیولوجی جو ہے وہ ویریفائیبل ہے بھی کہ نہیں. مجھے موریلٹی پہ اعتراض ہی جی نہیں ہے. جی جی بالکل ہے. مطلب یہ کہ کرنٹ سائنٹیفک سٹینڈرڈز پہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 900 سال تھی. مطلب نہیں، کرنٹ سائنٹیفک اسٹینڈرڈ پہ نہیں کر سکتے. کیا ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ جو میرا یہ سوال ہے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے انتہائی بونڈا سوال ہو، لیکن میرے ذہن میں جو ویراسٹی آف کلیمز ہے نا، کائنات کے جی بارے میں، تھیولوجی کے بارے میں، وہی اٹ سیلف، جو ہیومن ایولیوشن ورسز ایڈم، ہاؤ پروجنی ہماری شروع کیسی ہوئی، جو سٹوری آف اسلام ہے یا سٹوری آف ایوری ریلیجن ہے، مجھے جی کبھی بھی اس نے کنونس نہیں. مجھے تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے موریلٹی پہ. ہر ٹھیک ہے. بندے کے، ہر سوشل گروپ نے اپنے مورل سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں، کوئی کنسنسس ہے ہی نہیں اس پہ. صحیح. اس لیے ٹھیک ہے. وہ بات جو ہے نا وہ نہیں کی جا سکتی آبویسلی، کیونکہ اس میں کسی کے پاس کوئی آبجیکٹیو ٹروتھ نہیں ہوتا. آپ کے پاس ہے اس کے بارے میں بھی، لیکن میں اس پہ بات ہی نہیں کرتا. میں یہ صرف کہتا ہوں کہ کیا تھیولوجی جو ہے وہ جسٹیفائیبل ہے ہمارے سائنٹیفک سٹینڈرڈز پہ. مثلا یہ کہ ایک میں امیجن کرتا ہوں مختصراً، اب میں بات ختم کرنے لگا ہوں، امیجن کرتا ہوں کہ جی ایز اف ایڈم واز thrown like an asteroid and then صحیح. Eve popped out of his rib and then they ٹھیک. mated and then the progeny started. تو مجھے یہ بات جو ہے نا یہ صحیح. بڑی جو ہے نا وہ عجیب لگتی ہے، اس لیے میں مذہب کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، آپ مذہب کو نہ ماننا یہ آپ کا حق ہے. دیٹس پرفیکٹلی اوکے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مذہب کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ دیر از ہیئر آفٹر، انسان کی جنت دوزخ کی چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں. ذاتی رائے پہ اتنے بڑے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. انسان کو کم سے کم اپنے نظریات کے بارے میں اسکیپٹک ہونا چاہیے کہ اس نے ایک پاسبلٹی کو تو اس نے انٹرٹین کیا ہے. ناؤ جہاں تک تھیولوجی کا تعلق ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کرنٹ سائنٹیفک سٹینڈرڈز ہیں اس کی بیس پہ کیا تھیولوجیکل کلیمز کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں؟ well سمپل آنسر ہے کہ نہیں، اس کی بیس پہ ہم نہیں کر سکتے. ہاں، تو جب تک کوئی بھی مذہب مثلا یہ کہ میں اگر ایک کوئی انجیکشن لگاتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ ویریفائڈ میتھڈز پوچھتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے یہ انجیکشن بنایا. لیکن جب شور. میں اپنے دماغ میں ایک آئیڈیا بٹھانا چاہتا ہوں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا ویریفیکیشن کا پھر طریقہ کیا ہوگا، کس طرح ہم، گڈ. وہ جو آپ کا طریقہ ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ وہ سچے تھے، جو مجھے یقین صحیح. ہے کہ وہ سچے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو ٹھیک. جو میرے تھینک یو. خیال سے ان کو یہ ایک خیال آتے تھے. تو اس لیے میں جو ہے نا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ان کی پرسنالٹی پہ، یا ہر مذہب کے جو موجود ہیں they are probably the best people out there, we should all respect them، کیونکہ آخر ہم سب انسان ہیں. لیکن ٹھیک. مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ بات سچ ہے. مطلب یہ مجھے اس لیے شور. ہوں دیکھیں، میں آپ کی ذاتی رائے پہ تو میں کامنٹ نہیں کر سکتا کہ آپ کو سچ لگتا ہے سچ نہیں لگتا، بیکاز دیٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود دی ایپسٹمولوجی اینڈ دیٹس اے لاٹ ٹو ڈو ود دس ٹاپک جو ریشنلزم ورسز امپیریسزم ہے، کہ ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ سچ نہیں لگتا، اینڈ ہاؤ ڈو یو ایون نو کہ یہ سچ لگتا ہے. سو اوبیسلی وہ ایک ڈفرنٹ فلوسافیکل کوشچن ہے، اس کا ہماری اس بات سے تعلق نہیں ہے. جو میں نے آپ کے ساتھ بات شیئر کی تھی کہ کرنٹ سائنٹیفک سٹینڈرڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تھیولوجیکل کلیمز کو ویریفائی نہیں کر سکتے، تو اس کے میں ہوپ یہ کر رہا تھا کہ آپ یہ مجھ سے پوچھیں کہ کیوں نہیں کر سکتے، بیکاز دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن. دا تھنگ از کہ ہم جب کہتے ہیں کرنٹ سائنٹیفک سٹینڈرڈز، تو جو کرنٹ سائنٹیفک سٹینڈرڈز ہیں یہ اکوپڈ ہی نہیں ہے کہ یہ میٹافزکس کو جج کر سکیں، اس کو ویریفائی کر سکیں.
اور یہ اسٹینڈرڈ بھی میں نے یا ہم مسلمانوں نے کسی کو نہیں دیا یا مذہبی لوگوں نے نہیں دیا، یہ ایکچولی جو ایتھیسٹ سائنٹسٹ ہیں وہ انہوں نے دیا ہے۔ وہ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ وہ ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم، جو کہ فلاسفی کی ایک برانچ ہے، اور ہماری جو کرنٹ سائنٹیفک اسٹینڈرڈ ہے وہ اس سے انڈر پینڈ ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے، جو میتھڈولوجیکل نیچرلزم ہے، کہ کوئی بھی چیز سپر نیچرل ایگزسٹ نہیں کرتی۔ دس از اے ویری سملر ٹو ایک اور جو فلاسفی ہے جسے سائنٹیفک مٹیریلزم یا سائنٹیفک ریڈکشنزم کہا جاتا ہے، کہ ہر چیز ایٹمز پہ آ کے رک جاتی ہے اور ہر چیز کی نیچرل ایکسپلینیشن ہے، سو آئدر وہ چیز ایٹمز میں ایگزسٹ کرتی ہے یا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ سو ہیئر از دا پرابلم۔ اگر آپ نے اس کو انالوجی کے طور پہ میں اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ لیٹ اس سے کہ ایک کمرے میں اندھیرا ہے اور اس کمرے کے اندر بہت سے رنگ موجود ہیں، سرخ کلر ہے، پیلا کلر ہے، نیلا کلر ہے، اینڈ سو فورتھ، اور ایک آدمی کو ایک لائٹ دی جاتی ہے، ٹارچ دی جاتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اب ان رنگوں پہ اس ٹارچ کو تم اس کے اوپر لائٹ پھینکو اور بتاؤ کون کون سے رنگ ہیں۔ ہاؤ ایور، ہم تمہیں یہ پہلے بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس میں سرخ رنگ نظر آیا تو وہ رنگ نہیں ہوگا، یعنی کہ انویسٹیگیشن کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی یہ رول طے کر دیا گیا کہ وہ رنگ ہی نہیں ہے۔ اب بھلے وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہو تو پھر بھی آپ اسے ریجیکٹ کر دیں گے، اس لیے کہ یہ رول پہلے طے کر دیا گیا ہے۔ اور یہی پرابلم ہے کنٹمپرری سائنٹیفک اسٹینڈرڈ کا، کہ وہ چونکہ انڈر پینڈ ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم سے، دیر فور اس میں سپر نیچرل اور میٹا فزکس کی گنجائش ہے ہی نہیں، اور چونکہ اس کی گنجائش نہیں ہے اس لیے تھیولوجیکل کلیمز کو اسیس کرنے کے وہ قابل ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ کرنٹ سائنٹیفک اسٹینڈرڈ سے ہم نہیں کر سکتے بیکاز دے آر سمپلی ناٹ گڈ انف۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھیولوجیکل کلیمز ہی غلط ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیمانہ آپ نے اپنے لیے منتخب کیا ہے وہ پیمانہ خود کہتا ہے کہ یہ میری استطاعت سے باہر کی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ یہ ایک انڈرسٹینڈیبل ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن سائنس نہ میٹا فزکس کو سائنس سمجھتی ہے نہ اپسٹمالوجی کو سبجیکٹ سمجھتی ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے، لیکن آپ بات پوری کریں، میں ایکسپلین کروں گا کیوں۔ نہیں، سائنس کے اندر کہیں کوئی ایسی یونیورسٹی بتا دیں جہاں پہ اپسٹمالوجی پڑھائی جاتی ہو۔ اب بات ختم ہوگی آپ کی؟ میں تو بات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر اچھا چلیں۔ نہیں احتراماً، کیونکہ پھر آپ نہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ نہیں، آج مجھے اچھا لگ رہا ہے نا، لاسٹ ٹائم آپ غصے میں تھے تو وہ اور نہیں بات تھی، آج اچھا لگ رہا ہے۔ جی اچھا، نہیں، میں آپ کا احترام پہلے کرتا ہوں، بعد میں نہیں بات نہیں، تھینک جی یو جی تھینک جی۔ یو، یو آر ویری کائنڈ آف یو۔ دیکھیے، یہ ایکچولی جملہ بذات خود غلط ہے کہ سائنس کسی میٹا فزکس کو ٹھیک نہیں سمجھتی۔ میرا ابھی ریسنٹلی کنگ ایڈورڈز میڈیکل یونیورسٹی میں ایک اسپیچ تھی، اس میں نے یہ فرق ایکسپلین کیا تھا کہ سائنٹیفک اور سائنٹسٹک یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ اگر کوئی سائنسدان کوئی چیز کہتا ہے یا ہزار سائنسدان وہ چیز کہتے ہیں تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزار سائنسدان یہ چیز کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس یہ چیز کہتی ہے، اس لیے کہ سائنس اٹ سیلف باڈی آف نالج نہیں ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ پرماننٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنس اس کو نہیں مانتی ہے۔ یہ ایتھیسٹ سائنٹسٹ کی ایک ضد ہے کہ میٹا فزیکل انکوائری سائنس کا اس سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود طے کر لیا، انسانوں نے طے کیا کہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم کی بیس پہ ہماری سائنٹیفک انکوائری ہوگی، یعنی کہ ہم ہر چیز کی نیچرل ایکسپلینیشن ڈھونڈیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس ہی ایسا نہیں کہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت سائنس کی دنیا میں جن کی چھاپ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، کل یہ رول چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو سائنس از انکیپبل آف سیئنگ تھنگس، اس میں کوئی کیپبلٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہے کہ یہ چیز ایسی ہوتی ہے اور ویسی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک پہلا پرابلم اس کا ہے۔ دوسرا پرابلم اس کا یہ ہے کہ اگر سائنس کو ہم مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے صرف گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے، یا سائنسدانوں کے اس دعوے کو مان لے کہ میٹا فزکس نہیں ہے اور کچھ سپر نیچرل نہیں ہے، چلیں میٹا فزکس کی بات کر لیتے ہیں، تو اگر ہر چیز کی فطری نیچرل ایکسپلینیشن پہ ہی ہم نے خود کو روکنا ہے تو پھر ہم شعور کی، انسان کے کانشنس کی کیا ایکسپلینیشن دیتے ہیں، افکار کی کیا ایکسپلینیشن دیتے ہیں، انسان کے اندر روح ہے جس کو وہ روح نہیں کہتے، کچھ اور کہتے ہیں، اس کی ہم کیا ایکسپلینیشن دیتے ہیں۔ ایک انسان ہے، اس کے اندر ایک سیلف ہے، سیلف از ناٹ دا باڈی، سیلف اور چیز ہے، باڈی اور چیز ہے۔ چیزیں آپ کے اندر، آپ کوئی ایکسائٹیبل چیز دیکھتے ہیں، اچھا شعر سنتے ہیں، آپ اچھا کلام سنتے ہیں،
اپنے بیٹے کو پہلی بار مسکراتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنی بیٹی آپ کے گلے لگتی ہے، آپ اس کو، تو اس سے آپ پہ فزیکل کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاتھ دو ہی رہتے ہیں، پاؤں دو ہی رہتے ہیں، بٹ سم تھنگ چینجز ان سائڈ آر سیلف، جس کو سیلف کہا جاتا ہے. اس کی کوئی نیچرل ایکسپلینیشن نہیں ہے. انفیکٹ جس آدمی نے یہ جملہ غور و فکر کر کے کہا ہے کہ سائنس میں میٹا فزکس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس غور و فکر کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، کیونکہ یہ میٹا فزیکل ہے بذات خود، سوچ جو ہے یہ. تو اس لیے یہ بھی فلسفی کی دنیا میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن ایتھیسٹ بزد ہیں، تو اس لیے ان کی بات جو ہے وہ ہم سن لیتے ہیں. لیکن سائنٹیفکلی اسپیکنگ اٹ سیلف، کیونکہ سائنس خود کو بھی کنفرم نہیں کر سکتی ہے، ایکچولی سائنس بھی اپنا ثبوت نہیں دے سکتی ہے. there has to be something more to it and that is metaphysics. جی فرمائیے. جو امپیریسزم کی اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ صرف جتنا وہ کلیم کرتے ہیں نا وہ ویریفائی کر سکتے ہیں اور اس کا ایویڈنس دے دیتے ہیں. جس چیز کو وہ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے یا آبزرو نہیں کر سکتے اس کے بارے میں کوئی کلیم ہی نہیں کرتے. لیکن اب اسپیشلسٹ جو ہے دے وانٹ فل پکچر، تو وہ آبویسلی اس کی ایکسپلینیشن دینا چاہیں گے، کیونکہ ان کو راشنلائز کرنا ہے، تبھی وہ جو ہے دے کم ان پیس، ان کو شور پیس تب ملتا ہے. تو یہ میرے خیال سے یہ فرق ہے. جو شور ہم قناعت پسند ہیں اور آپ جو ہے نا ایکسپینسو ویو آف آپ کی اپنی ابیلٹیز کا ایک ایکسپینسو ویو ہے آپ کا کہ بھائی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھ جائیں گے، پوری کائنات کو سمجھتے ہیں آپ. ہم یہ کہتے ہیں نو سر، اس سے آگے نہیں سمجھ. سوری جی جی سوری سوری، آپ بات کر رہے تھے. دیکھیے یہ کلیم بھی درست نہیں ہے آن دا بیسس کہ پہلی بات یہ ہے کہ ریشنل ورسز امپیریسزم، ریشنلزم ورسز امپیریسزم یہ ہماری ضد ہے ہی نہیں، یہ امپیریسسٹ کی ضد ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ امپیریسزم ایک سورس ہے نالج کا، اس کے ذریعے ہم چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں. بٹ دین دیر آر ادر سورسز، جیسے کہ ریشنلزم ہے، غور و فکر کر کے بھی، انڈکٹیو ریزننگ کے ذریعے بھی ہم چیزوں کو سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو یہ دونوں ہی ضروری ہیں. ہمارا کوئی ان میں آپس میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ضروری ہیں. لیکن امپیریسسٹ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ کہنے کے باوجود بھی کہ نہیں امپیریسزم ہی سورس، گڈ سورس آف نالج ہے، اس کے باوجود وہ بہت سے میٹافزیکل دعوے کرتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا سوائے ریشنلزم کے، سوائے اس ریزننگ کے کہ جو ان کے نزدیک ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یہ دعویٰ کہ جیسے آپ نے اپنے بارے ساتھ ایوولوشن لکھا ہے تو آپ ایوولوشن کو ٹھیک مانتے ہیں. سو وی نو کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آج دنیا میں اسپیشیز جہاں پہ بھی کھڑی ہوئی ہیں ان سب کو ایک کامن انسیسٹر پہ ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں. وی کین ڈو اٹ، یعنی کہ ہم اگر پیچھے جائیں پیچھے جائیں پیچھے جائیں تو ہمیں لوکل کامن انسیسٹرز ملتے رہیں گے اور وہ پھر کنورج ہوتے رہیں گے all the way to a single cell. لیکن دنیا میں بہت بڑے بڑے ایونٹس گزرے ہیں جس میں ابرپٹ اپیرنسز ہمیں نظر آتی ہیں. موسٹ obvious ایگزامپل دی جاتی ہے جس کی وہ کیمبرین ایکسپلوژن ہے، کہ کیمبرین ایکسپلوژن کے پیچھے تو ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ جانور ایوولو ہوئے تھے، اس لیے کہ اس ایرا میں جانور اپنی مکمل شیپ میں فوسل ریکارڈ پہ اپیئر ہوتے ہیں. سو امپیریکلی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جانور اچانک وہاں سے آ گئے اگر ہم امپیریسزم کو ہی اہمیت دیتے ہیں. لیکن اتنے واضح ایویڈنس کے باوجود ہم جب کہتے ہیں کہ نہیں یہ سارے کے سارے ایک سیل پہ ہم ان کو ٹریک بیک کر سکتے ہیں جبکہ اس کا کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے، تو پھر وہ خود ریشنلزم کی ٹیریٹری میں کٹ ان کر جاتے ہیں. یہ صرف ایک ایگزامپل دی ہے میں نے آپ کو، آپ چاہیں تو میں آپ کو مزید بھی دے سکتا ہوں. ہاں ہاں، یہ جو آپ نے اگزامپل دی ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ایسی اسپیشیز جو اچانک اپیئر ہو جاتی ہیں اور ان کا امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے، تو کوئی جو جو امپیریسسٹ ہیں دے اونلی اسپیکولیٹ آن دا فاؤنڈیشن آف ایگزسٹنگ امپیریکل ڈیٹا. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کہہ دیں کہ معراج ہے مثلا، یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھے اور پھر وہ چلے گئے پیلسٹائن. اب آپ لوگوں نے چونکہ ایسا کلیم کر دیا ہے تو آپ نے کوئی تو ویریفائیبل ہمیں اسٹینڈرڈ دینا ہے جس سے ہم جج کر سکیں، یا پھر ہم بھی آپ کی طرح مان جائیں تو پھر تو مان جائیں گے، چلیں ٹھیک ہے احتراماً ہم چونکہ ایز اے ہیومن وی رسپیکٹ ایز اے ہیومن اینڈ جی وٹ ایور دیئر فیلنگس آر، اینڈ آئی تھنک وی شوڈ رسپیکٹ ادر ہیومنس فیلنگس. لیکن یہ کہ پھر یہ کوئی ایک جو ہے نا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا نا، پھر ہم کیسے مان جائیں کہ آپ کی ہر کلیم پھر آپ کی چلے بات چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہم انڈیا جائیں گے، وہاں پہ وہ کہے گا بھائی گیتا پڑھو،
हनुमान ऊपर पूरे इंडिया पे जो है वो घूमते हैं, फिर वो कहेंगे कि हाथी का सर लग गया, फिर इतनी ज्यादा वो बातें करेंगे, फिर हमें कहेंगे कि आप डिस्प्रूव करें कि नहीं हाथी ठीक का सर। फिर हम कैसे डिस्प्रूव करें? हमारे लिए तो ये एक फिर जादुई दुनिया हो जाएगी फिर, जिसमें हम जाके sure. इसलिए हम हमेशा फिर we have to go back to empiricism. I think you would agree as well that we have to go back to empiricism at least, in day to day life, कि हम 900 साल उम्र नहीं मान सकते क्योंकि हमारे पास कोई empirical डाटा नहीं है। तो इसलिए हम उस दिन तक रिलीजन को नहीं मानेंगे जब तक कोई empirical डाटा नहीं आ जाता। ठीक है। अब एक जी बात पूछूं आपसे, माइंड तो नहीं करेंगे आप? जी जी Why is it, और मुझे ये मैं जेनुअली मैं सीखना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम बात करते हैं नॉन रिलीजियस लोगों से, और जब सवालात ऐसे आते हैं जो फिक्र पे भारी पड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दी, और उसके बाद हम ट्विस्ट करके रिलीजन पे आ जाते हैं कि उसकी हम इनएफिशिएंसी को लोगों के सामने रखें। आई मीन आपकी इन सारी बातों का जवाब मौजूद है, एंड वी कैन गिव प्योर लॉजिकल आंसर, इन सबके मौजूद हैं, लेकिन मैं उस सबको एंटरटेन किए बगैर मैं वापस अपनी बात पे आना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास कोई ऐसी इंपेरिकल इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमें सिंगल सेल तक साबित कर सके, एक रैशनल कंस्ट्रक्शन है, कैम्ब्रियन के बियॉन्ड कुछ भी हमारे पास नहीं है, लेकिन एक रैशनलिज्म को एम्प्लॉय करते हुए वो कह रहे हैं, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? तो उसका जवाब तो ये होना चाहिए ना कि दिस इज हाउ वी जस्टिफाई इट। उसका जवाब ये तो नहीं होना चाहिए कि मजहब में मुझसे होते हैं। ये तो जवाब नहीं है इसका। ये बिल्कुल सही है, ये सही बात कर रहे हैं आप, लेकिन हम आखिर कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन तक पहुंचे कैसे हैं? इसलिए हम फॉसिल्स पहुंचे के जरिए। कि हमने एम्पिरिसिज्म को यूटिलाइज किया। श्योर। इसलिए हम कह रहे हैं कि वी इंसिस्ट ऑन एम्पिरिकल मेथड बिकॉज वी नो दैट इट हैज वर्कड, एवरी टाइम वी हैव ट्राइड। अब हम इसको छोड़ के अगर हम आज़ाद हो जाएंगे इस पाबंदी से, तो फिर हर क्लेम को आप राशनलाइज तो करते रहेंगे, लेकिन हमें समझ नहीं आएगी ना। तो इसलिए हम जो है ना कासे रहे, हम तो कोई ज्यादा क्लेम करना ही नहीं चाहते। आपने कहा ना कि गैप है, सही है ना, जी। एवोल्यूशन चेन ऑफ इवेंट्स में। तो हम्म, ठीक है, गैप है, अगर है, मतलब ये क्या, ऑब्वियसली आई एम नॉट लाइक, मैं कोई बायोलॉजिस्ट उतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं ऑब्वियसली सारे बायोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि गैप्स हैं, तो वो नहीं फिल जी। कर सकते। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कहें कि उसकी जगह पे फिर वो खुदा रख दें। हम उसकी जगह पे खुदा नहीं रखना चाहते, गॉड ऑफ गैप्स, कि हम उसकी जगह पे कोई ऐसी मिस्टीरियस फोर्स नहीं रखना चाहते। हम तलाश करते रहेंगे, जब हमें मिल जाएगी, हम हमें यकीन है कि हमने चूंकि पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन तक पहुंच गए, हम जी। जी। बिग बैंग तक थ्योराइज करके बैठ गए हैं, हमने ठीक है। दुनिया बनाई है, मतलब हम एक फिजिकल वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो हम क्यों हम्म, फिर दूसरों की तरह की जिंदगी गुजारें जिसमें जो है ना शिफ्टिंग सैंड्स उधर ज्यादा हैं। हमारे यहाँ तो मिसिंग सैंड्स हैं, शिफ्टिंग सैंड्स नहीं है। ठीक है। पहली बात जो आगे मैंने अर्ज किया कि हमें एम्पिरिसिज्म से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये एम्पिरिसिस्ट का दावा है कि आइदर आप एम्पिरिसिस्ट होंगे या रैशनलिस्ट होंगे। हम ये कहते हैं कि दोनों ही जरूरी है। सो हमें वी हैव नो प्रॉब्लम विद एम्पिरिसिज्म। हम सिर्फ ये कहते हैं कि एम्पिरिसिज्म अगर उसको हम यूज कर रहे हैं तो फिर हम उसकी बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा कि हम एक सुपर नेचुरल फोर्स है, खुदा हम उस पर नहीं लेके आ सकते, राइट? तो फिर आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि इवोल्यूशन एक बगैर किसी इंटेलिजेंट डिजाइन के पॉसिबल है? ये एक एम्पिरिकल दावा नहीं है, ये एक रैशनल दावा है। इसके पीछे कोई एम्पिरिकल इंफॉर्मेशन नहीं है जो डायरेक्टली वजूद खुदा को नेगेट करता हो। एंड देन प्रॉब्लम इससे ज्यादा बढ़ जाता है। सो हियर इज द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, जो कंटेम्प्रेरी इवोल्यूशन का मॉडल है, जिन साहब का आपने तस्वीर लगाई हुई है, इन्हीं के मॉडल को इम्प्रूव करके बनाया गया, जिसे मॉडर्न सिंथेसिस भी कहते हैं, नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं। ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ये दो चीजों पे खड़ी हुई है, रैंडम म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन। सो म्यूटेशंस होती हैं, बहुत सी होती हैं, रैंडमली होती हैं, बगैर किसी डिजाइन के होती हैं। उनमें से वो म्यूटेशन जो कि उस स्पीशीज के फ्यूचर बेनिफिट के लिए जरूरी होती है, नेचर उसको प्रिजर्व करती है, बाकी सब डिलीट हो जाती हैं। ये है दावा नियो डार्विनिज्म का या मॉडर्न सिंथेसिस का। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? इसमें प्रॉब्लम ये है कि नेचर जो कि इनडिफरेंट है, नेचर जिसका कोई डिजाइन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई उसके जहन में कोई ऐसी कोई बात है ही नहीं कि वो किसी चीज की केयर कर रही है, ये भी आपका दावा है।
उस नेचर को पहली बात तो ये है कि जरूरत ही क्या पड़ी हुई है कि वो म्यूटेशंस को प्रिजर्व करे, जबकि वो हर चीज से इनडिफरेंट है, कोई मकसद ही नहीं है उसका। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, उस म्यूटेशन का बेनिफिट तो फ्यूचर में सामने आना है। इस नेचर को अभी कैसे पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर म्यूटेशन फ्यूचर में बेनिफिशियल साबित होगी, गिवन द फैक्ट कि कोई इंटेलिजेंस नहीं है नेचर के पास, कोई उसके पास प्रेडिक्टिव पावर नहीं है, और नेचर बजाते खुद क्रिएटिव फोर्स नहीं है। ये तीनों दावे इवोल्यूशनिस्ट के हैं। देन हाउ डू वी एक्सेप्ट कि ये अनइंटेलिजेंट नेचर प्रिसाइसली प्रिडिक्ट कर सकती है कि इस म्यूटेशन का फायदा इस स्पीशीज को फ्यूचर में ये होगा, और ना सिर्फ ये कि वो उस म्यूटेशन को देख लेती है बल्कि उसकी जो फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी है उसको भी एक्यूरेटली गेस कर लेती है। क्या आपको ये सारी बातें एम्पिरिकल लग रही हैं? नहीं 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 सर, मेरे ख्याल से आपने ये जो कहा है कि जो एवोल्यूशनरी चेन ऑफ इवेंट्स में जब म्यूटेशन होती है तो हम म्यूटेशन को कैसे पता चल जाता है कि भाई एनवायरनमेंट उसको बढ़ावा देगा, हालांकि ये दावा है ही नहीं। नेचर का है, एवोल्यूशन नेचर का कहते है ना। बाद में ऐसे इवेंट्स से पता चलता है कि वो सरवाइव करती है या नहीं। पहले से प्रिडिक्टिव उसकी डायरेक्शन नहीं होती, बल्कि बाद में जो है ना एनवायरनमेंट अगर उसको जो है वो गुंजाइश देता है तो वो सरवाइव करती है म्यूटेशन। ये बात है। ये तो मेरे ख्याल से तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है एवोल्यूशन के बारे में, ये वो बात है ही नहीं। क्या ये मेरा एतराज सही है या? अनफॉर्चुनेटली ये गलत है, इसलिए कि सिर्फ जो म्यूटेशन है सिर्फ उसकी बात नहीं होती। दैट्स वन थिंग, ये आप ये जहन में रखें कि जो सिर्फ माफी चाहूंगा, जो सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन है सिर्फ उसकी बात नहीं होती, बल्कि नेचुरल सिलेक्शन के फौरन बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसे कहा जाता है रैंडम ड्रिफ्ट। कि जो म्यूटेशंस होती हैं वो रैंडम ड्रिफ्ट का शिकार होके वो खुद ब खुद गायब हो जाती हैं, वही बचती हैं जो कि जिसने उस स्पीशीज के फ्यूचर के लिए वो जो बेहतर होती हैं। जो बात आप कह रहे हैं वो तो बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, कि वो म्यूटेशंस तो हर वक्त ही होती रहती हैं। अगर सारी की सारी म्यूटेशंस फ्यूचर तक महफूज रह जाएं और सिर्फ वही बचे जो बेनिफिशियल थी, तो हमारे क्रोमोसोम पे तो एक जो पूरा जो हमारा जीनोम है, क्रोमोसोम नहीं, माफी चाहूंगा, जो जीनोम है उसकी एक क्वांटिटेटिव लिमिट है, वो तो इतनी ज्यादा म्यूटेशंस को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि बाद में जो बच जाएगी वही होगी, वो शुरू में ही होता है कि ये म्यूटेशंस डिलीट हो रही हैं और ये म्यूटेशन बच रही है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि अब आप उस पे अड़ गए हैं तो मैं उस पे कुछ कह नहीं सकता। एक और बात, ये मेरा क्या दावा नहीं है 1400 सर, ये साल मेरा दावा पहले, नहीं है। जी जी, क्या अच्छा, 1400 साल पहले भी हम ये मेरी बात, सारी बातें इसी तरह पता थी मजहब को जिस तरह आप अभी कह रहे हैं? मैंने इसमें मजहब की कहाँ भी बात की है? नहीं बट मैं दैट इज नॉट द पॉइंट। हम दोबारा से इसको अगर मजहब पे लेके जाएं तो मेरा वो सवाल अधूरा रह जाएगा कि इतना बड़ा हमने दावा किया है जिसकी कोई एम्पिरिकल एविडेंस इसका नहीं है, कोई भी एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है नहीं इसका। दावा की, ये दावा एम्पिरिसिस्ट हो ही नहीं सकता इस तरह का कि वो कहें कि पहले से उनको पता है कि नेचर जो है वो गिव वे देगी ऐसी म्यूटेशन को, इसलिए वो डायरेक्ट हो सकता है वैसे, क्योंकि पहले से ही वो इन इन लाइक फ्लूइड ऑफ एनवायरनमेंट होती है म्यूटेशन इटसेल्फ। तो ऑब्वियसली देयर कैन बी सम डायरेक्टिवनेस इन इट, बट इट्स नॉट लाइक प्रिडिक्टिव कि वो फ्यूचर में जो है ना उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके। फ्यूचर को तो उसमें कोई प्रिडिक्ट, मेरा नहीं ख्याल कि कोई म्यूटेशन फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है बेस्ड ऑन द फ्लूइड व्हिच इज अराउंड इट, व्हिच इज एनवायरनमेंट इटसेल्फ। तो हो सकता है कि राइट, ऐसी ट्वीकिंग हो जाए, लेकिन बहरहाल सर मैं जो मुझे मजहब पे एतराज है ना, मतलब मैं आपने आऊंगा तो कायम आपके, पे पेडेस्टल पे खड़ा करना है ना, चले ये आपकी जिम्मेदारी है, ये नहीं अच्छी मेरे बात है। मोहतरम, मैं आऊंगा मजहब पे भी, हम उस पे हम बातें करते रहते हैं। बट what I need you to explain my dear sir is कि ये जो मैंने बातें की हैं, ये सारी की सारी मॉडर्न सिंथेसिस की क्लेम्स हैं, ये मेरे क्लेम नहीं है। मैं तो उसको सिरे से ठीक मानता ही नहीं। आई नहीं डोंट मेरे थिंक ख्याल इट्स से एक्यूरेट एट ऑल। लेकिन बहरहाल एक दावा मौजूद है और आप कहते हैं कि हम सिर्फ एम्पिरिसिज्म पे खुद को रखते हैं। अब आपने एक बहुत बड़ी बात बीच में कह दी कि ये हो सकता है कि इसमें डायरेक्टेडनेस हो या डायरेक्टिवनेस इसमें हो। जो सारे का सारा सिस्टम ही अनइंटेलिजेंट है, इररेशनल है, उसमें डायरेक्टिवनेस क्यों होगी? नहीं, वो तो एक देखे ना आप, अगर वैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी एक बहुत बड़ी थ्योरी पढ़ी हुई है, अब हम जिसमें जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक रियलिज्म।
تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب اگر 2 سپر پاورز ہوں گی ان کے بارڈرز پہ فرکشن، صحیح، اگر 3 ہوں گی تو تینوں کے بارڈر پہ ہوگی، ملٹیپل ہوں گی تو زیادہ وار کا خطرہ ہے. تو ٹھیک ہے. ہم پرڈکٹ کرتے ہیں بیسڈ آن واٹ وی ہیو، ناٹ بیسڈ آن ٹوٹلی ان اویلیبل ڈیٹا، ٹوٹلی ان اویلیبل ایویڈینس. یہ بات نہیں ہے. مطلب یہ کہ یو کین اونلی اسپیکولیٹ. ایسی ہے جیسے آپ کھڑے ہو کے تھوڑا سا ہاتھ آگے کر کے کوئی you pluck some fruit, but you don't just go and explain the whole universe on the basis of, you know. Still, یہ it's a اسپیکولیشن کرنا پھر میرے خیال سے بہت زیادہ ہوگی. لیکن تھوڑی سی اسپیکولیشن تو انسان ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کسی حسینہ کو دیکھ کے بندے کے جو ہے جذبات گرم ہو جاتے ہیں. تو یہ تو پھر یہ تو میرے خیال سے thank you. یہ تو ایسی باتیں کہ تھوڑا سا تو بندے کو فلرٹیشن ود راشنلزم تو ہوتی ہے، لیکن راشنلزم ناٹ اے سورس آف نالج. اٹس ناٹ میں اے سورس. آپ کو جی اس چیز پہ میں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں جو آپ نے کہا ہے کہ تھوڑی بہت اسپیکولیشن ہو جاتی ہے. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، لیکن اسپیکولیشن جو ہے وہ امپیریسزم کا پروڈکٹ نہیں ہے، وہ ریشنلزم کا پروڈکٹ ہے. اور ہاں، ریشنلزم کو آپ اپنے ذہن سے سرے سے نکال نہیں سکتے، آپ اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے. نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپیریسزم کی زیادہ اہمیت ہے، ریشنلزم کی کم ہے. اوکے فائن، وی کین ہیو اے گڈ ڈسکشن نہیں، آن دیٹ. اس لیے زیادہ ہے. میں آخری منٹ اس لیے زیادہ ہے کہ پہلے والے جنہوں نے اسپیکولیشنز کی تھی نا، وہ آج پیڈسٹل پہ کھڑی ہیں اور وہ بے نقاب ہو گئے، ایکسپوز ہو گئے. اس لیے اسپیکولیشن کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں، اگر اسپیکولیشن کی اجازت نہیں ہے تو یہ ڈارونسٹ کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے، بڑی مشکل صورتحال ہے. پتہ ہے کیوں آپ کو؟ جی وہ اس لیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ایوولو ہوئے ایک ارریشنل پروسیس کے تحت جس کے پیچھے کوئی ڈیزائن نہیں ہے، کوئی فطرت کی دلچسپی نہیں ہے، ایکسیڈنٹلی چانس آفٹر چانس آفٹر چانس بس ہوتا گیا اور ہیئر وی آر، تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اگر ہم ایک ریشنل پروسیس کا نتیجہ ہیں تو ہمارے جو کچھ ہمارے پاس ہے نن آف دس میک سینس، کیونکہ ریشنل کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ارریشنل ہی ہوگی. وچ مینس کہ ہمارا دماغ اگر ایک ارریشنل پروسیس کے تحت ایوولو ہوا ہے تو ہمارا دماغ بھی ارریشنل ہے. ہم اس دماغ پہ ٹرسٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا کی ٹھیک انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایوولوشن ٹھیک ہے؟ در پہ حاضر ہے گنہگار، معافی دے دیں، ساتھ عیسیاں کا ہے انبار، معافی دے دیں.